अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद मुनीर है और आज हम BS लेवल के प्रोग्राम पब्लिक रिलेशंस, जिसका कोर्स कोड 9263 है, इसके यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में मौजूद अहम मौज़ूआत के ऊपर यहाँ बहस करेंगे। और आज भी आपकी नुमाइंदगी के लिए हमारे पास BS के 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सबा और ज़मीर। मैं आपको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप पढ़ के आए होंगे और कुछ फ्रूटफुल क्वेश्चंस आप यहाँ पे करेंगे। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आगाज़ कीजिए। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि किसी भी PR ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसे डिटरमिन किया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है। PR ऑर्गेनाइजेशंस का साइज़ जो होता है वो इदारे के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही बड़ा उसका PR डिपार्टमेंट होता है। लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, इसके बावजूद उनके पास अपना PR ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पब्लिक रिलेशंस की सर्विसेज किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुस्तार ले लेते हैं या उनकी सर्विसेज हायर कर लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को चूँकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में पब्लिक रिलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने यहाँ एक मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म का PR डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि हायरिंग के बाद में उन्हें एक बहुत बड़ी रकम बाहर ना देनी पड़े। और दूसरा ये कि जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ज़ाहिर है उनके ऊपर एक बेहतर अंदाज में उनका कंट्रोल भी होगा। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकारी और गैर सरकारी PR में क्या फ़र्क है? दोनों के मकासद एक जैसे होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो पब्लिक रिलेशंस का सेटअप होता है वो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से निस्बतन मुख्तलिफ होता है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में चूँकि पॉलिसी हमें सरकार की तरफ से आ रही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के ही किसी न किसी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पर पब्लिक रिलेशंस जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो रादर एक सपोर्टिव रोल होता है या उनके लिए राह हमवार करने का काम करती हैं। बराह रास्त उनका पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई अमल दखल नहीं होता। और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हुकूमत खुद है या हुकूमत का कोई ज़ैली इदारा है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई महकमा है, तो वो अपने इदारे में होने वाली रूटीन की एक्टिविटीज़ से आवाम को बाखबर रखता है और इस तरह के मुख्तलिफ फ़ंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये फ़ंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का अमूमन मकसद बिज़नेस कमाना या अपनी रेपुटेशन को मार्केट में बेहतर करना होता है। तो जो इस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर ये थोड़ा सा कारोबारी अंदाज़ के अंदर काम करता है, थोड़ा सा मार्केटिंग का टच हमें उसके अंदर दिखाई देता है। इसीलिए मार्केटिंग के लोग भी पब्लिक रिलेशंस को उसी तरीके से पढ़ते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पढ़ते हैं बसा औकात, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को मार्केट करना होता है, ब्रांडिंग करनी होती है, ब्रांड इमेज क्रिएट करने होते हैं और कॉरपोरेट इमेज को बेहतर बना के रखना होता है। तो वहाँ पर उनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इदारा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो कि जिसे हम माउथ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और गवर्नमेंट का तर्जुमान भी कह सकते हैं कि इनके ज़रिए हुकूमत अपनी तमाम पब्लिक रिलेशंस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। और प्राइवेट जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास छोटे या बड़े सेटअप पाकिस्तान में मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि बड़ी कंपनियों में PR डिपार्टमेंट का किरदार किस हद तक फ़ैसला साजी या पॉलिसी साजी में शामिल होता है? क्या इसे सिर्फ मालूमाती शोबा समझा जाता है या एक हिकमत अमली का हिस्सा होता है? मुख्तलिफ़ इदारों में PR के फंक्शंस मुख्तलिफ़ अंदाज में काम करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर तो इदारा हुकूमती है तो अमूमन पब्लिक रिलेशंस का इदारा वहाँ पर कुछ पॉलिसी मेकिंग के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा होता, रादर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक मीडिया को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है, या हुकूमत का मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करता है, या उस इदारे के या हुकूमत के किसी भी इदारे की जानिब से जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुँचाना मकसूद है जिसको अगर ना पहुँचाया जाए तो आवाम में एक अनरेस्ट फैल सकता है या आवाम का उस चीज़ को जानना ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को प्रोवाइड करना, उन आवाम की नीड्स को कैटर करना, ये गवर्नमेंट के जो PR ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को देखते हैं।
اور پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پی آر آرگنائزیشنز کسی نہ کسی حد تک ان کی پالیسی میکنگ کے اندر بھی عمل دخل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے اندر چونکہ انہوں نے اپنے بزنسز کو فلرش کرنا ہوتا ہے، کاروبار کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح سے عوام کا کوئی بھی ایک سیگمنٹ ان کے خلاف اپنے سینٹیمنٹ لے کر جائے، تو ایسی آرگنائزیشنز میں ہمیں کہیں نہ کہیں پالیسی میکنگ میں بھی ان کا کردار نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں پی آر ڈپارٹمنٹ ریسرچ کلچر کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور ریسرچ اورینٹڈ ڈیٹا کی مدد سے ہی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی آرگنائزیشنز کو کچھ ایسی تجاویز دیتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ان کی آرگنائزیشنز اپنے بزنس، اپنے کارپوریٹ امیج کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ جی سر، میرا یہ کویسچن ہے کہ پی آر سے متعلق ایک بحث ہماری کتاب میں ہے کہ یہ لائن فنکشن ہے یا اسٹاف فنکشن ہے، کائنڈلی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ لائن فنکشن اور اسٹاف فنکشن کی بحث پی آر کی طرح اور بھی بہت سارے شعبوں کے اندر ہوتی ہے۔ لائن فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا شعبہ کسی آرگنائزیشن کی پالیسی میکنگ میں انوالو ہو یا ان کا اس شعبے کا تعلق براہ راست ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادارے کی پوری پالیسیز کے اوپر اپنا اثر رکھتا ہو۔ اور اسٹاف فنکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا شعبہ جسٹ ایک آرڈینری اسٹاف کی طرح جس طرح باقی اسٹاف ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہو۔ تو بہت سارے ادارے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں میجورٹی میں ادارے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایسے پی آر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں اسٹاف فنکشن کی طرف اس کا ٹلٹ زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پی آر کو جسٹ لائک ادر اسٹاف ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن لائن فنکشن کو اگر ہم دیکھیں تو لائن فنکشن میں پی آر ایک نارمل یا روٹین اسٹاف سے ہٹ کر کچھ زیادہ ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہوتا ہے، پالیسی میکنگ میں بھی یہ انوالو ہوتا ہے، اور جن آرگنائزیشنز میں پی آر کو بطور لائن فنکشن ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے زیادہ آگے بہتر جاتے ہیں، ان کا کارپوریٹ امیج یا ان کا پبلک امیج بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی آر اگر لائن فنکشن کے طور پہ کام کرے تو یہ اداروں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، مگر اداروں کو بہت سارے تحفظات بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس کو لائن فنکشن کے طور پہ چلانا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ سیاسی پی آر کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ سیاسی پی آر جس طرح باقی شعبوں میں پبلک ریلیشنز کام کرتی ہے، اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے پبلک ریلیشنز ونگز بنا رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو پی آر ونگز کا نام یا پی آر ڈپارٹمنٹس کا کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، اپنی میڈیا ٹیم کا نام دے سکتے ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جب پی آر ڈپارٹمنٹ کے فنکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو جو ان کے اپنے پی آر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ رائے عامہ کی ہمواری کا کام کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ ہوتا ہے کہ رائے عامہ کو وہ اپنے حق میں موڑے۔ تو سیاسی جماعتوں کے جتنے پی آر ونگز ہوتے ہیں وہ عوام الناس کی توجہ سیاسی جماعتوں کی طرف مبذول کرواتے ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آئیڈیالوجی پر، ان باتوں پر، ان چیزوں پر کہ جس سے اس سیاسی جماعت کو فائدہ ہو۔ اور سیاسی جماعت کا الٹیمیٹ موٹیو کیا ہوتا ہے کہ اس نے پاپولیرٹی گین کر کے حکومت میں اپنی جگہ بنانی ہے، زیادہ سیٹیں حاصل کرنی ہیں، اسمبلی تک پہنچنا ہے، حکومتی ایوانوں تک پہنچنا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ عوام الناس میں رائے عامہ کی تشکیل، بلکہ اس رائے عامہ کو مینٹین رکھنا کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر، چونکہ پولیٹیکل جو اوپینین ہے یہ فلوئڈ ہوتی ہے، یہ سٹیبل نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیاسی رائے میں، جذباتی وابستگی میں، سیاسی وابستگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آج ایک پارٹی کا ووٹر اس پارٹی کے ساتھ مطمئن ہے اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینے کو بھی تیار ہے، لیکن اگلے ہی دن کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس واقعے کا براہ راست اثر اس ووٹر پہ بھی پڑے گا اور اس پارٹی کی اوورآل پوزیشن پہ، اس کے سیاسی امیج کے اوپر بھی رہے گا۔ تو ظاہر ہے یہاں پر پی آر ڈپارٹمنٹس یا پی آر ونگز جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں ان کو مسلسل ایک نہ رکنے والی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، بے تحاشا میڈیا کو انگیج کرنا پڑتا ہے، پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ کارنر میٹنگز دیکھتے ہیں، جلسے جلوس، ریلیاں، اس کے علاوہ بے تحاشا پبلسٹی میٹیریل ہم یہ دیکھتے ہیں۔
پارٹی کی برانڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ پارٹی کے پرچم، پارٹی کے کلرز، جھنڈے، پارٹی کے سلوگنز، لوگوز، ان چیزوں کو جگہ جگہ اجاگر کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل میمز بھی ایک طرح سے پولیٹیکل پروپیگنڈا کا حصہ بن چکی ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جتنی پولیٹیکل کیمپین ہو رہی ہوتی ہے، پورے ان کو ہم ٹیکسٹ بریگیڈز کا نام دے سکتے ہیں، کہ بیسیکلی جو پارٹی نے کچھ ایسے ورکرز متعین کر رکھے ہوتے ہیں. اصل میں تو یہ ورکرز نہیں ہوتے، یہ آپ ان کو پروفیشنلز کہہ سکتے ہیں، جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. انہیں ہائر کیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کے لیے فیوریبل کنٹینٹ جنریٹ کریں اور پبلک سینٹیمنٹ کو پارٹی کے لیے فیوریبل بنائیں. سر میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے آپ سے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز سے کیا مراد ہیں؟ اچھا، اسے ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل پی آر بھی بولتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل پی آر بھی بولتے ہیں. انٹرنل پی آر کے لیے تو جیسے میں نے بتایا، اگر وہ حکومتی سطح کی ہے تو حکومت کا اپنا ایک سب سے بڑا اور مستند ادارہ جس کا پاکستان میں نام ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اور صوبائی سطح کے اوپر اسی ادارے کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں ہم ڈی جی پی آر یا ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز کے ناموں سے جانتے ہیں. یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان اداروں کے مختلف آگے سے ونگز ہوتے ہیں کہ جو پبلسٹی، ایڈورٹائزنگ اور کیمپیننگ اور سوشل میڈیا ونگز بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حکومتی اشتہارات بھی انہی اداروں کے تھرو ڈیل کیے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں کہ انٹرنیشنلی یہ ساری ایکٹیویٹیز کیسے پرفارم ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی کسی ملک کو اگر اپنا تشخص، اپنا امیج بہتر بنانا ہے، دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو موزوں ترین ادارہ ہوتا ہے وہ ہماری فارن منسٹری ہوتی ہے. پاکستان میں بھی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر نہ صرف اپنے سفارتی دفاتر رن کرتی ہے، باقاعدہ ان کو چلاتی ہے، بلکہ وہاں پر ہمارے کلچرل مشنز ہوتے ہیں، ہمارے کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کلچرل اٹیچیز ہوتے ہیں، انفارمیشن اٹیچیز ہوتے ہیں، جو کہ نہ صرف ان ملکوں میں ہمارے لیے اوپینین بلڈنگ کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر ریگولرلی کمیونٹی کے ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں اور ان ملکوں کی کمیونٹیز کو بھی انگیج کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تاکہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہو سکیں. وہاں پر اپنی کمیونٹی کے مسائل ان کو حل کرنے میں یہ پیش رفت دکھاتے ہیں اور فوری طور پر ہنگامی نوعیت کے بعض اوقات ان کو ڈیسیژن بھی لینے پڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے وہاں کے اداروں کے ساتھ مختلف ایم او یوز سائن کرتے ہیں، ایگریمنٹس کرتے ہیں، تاکہ دونوں ملکوں کی عوام اور دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. تو پاکستان میں یہ منسٹری آف فارن افیئرز ہماری ایکسٹرنل کمیونیکیشن کو اور ایکسٹرنل پبلک ریلیشنز کو بڑا ایفیکٹولی دیکھ رہی ہے. عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پبلک ریلیشنز کے مزید کچھ کانسیپٹس کو ڈسکس کیا، جو کہ 9263 پبلک ریلیشنز کی جو کتاب ہے BS لیول کی، اس میں یونٹ نمبر 3 اور 4 کے بنیادی کنسیپٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ مزید کنسیپٹس کے اوپر بات کریں گے، تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہوتی ہے ملاقات اگلے پروگرام میں. فی امان اللہ.